ایماندار بندہ بھی نا بڑی ترقی کرتا ہے. دیکھیں ایمانداری کا جو راستہ ہے نا وہ تھوڑا لمبا ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس میں کامیابی یقینی ہوتی ہے. اور ایمانداری کی جو بہترین مثال ہے نا وہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا 20 اونٹ تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سیل کرنا تھا تو آپ نے کہیں جانا بھی تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے غلام سے کہا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ سیل کر دینا. اس میں ایک اونٹ شادی لنگڑا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو بتایا کہ یہ اونٹ جو ہے وہ بیچ دینا لیکن اس میں جو لنگڑا اونٹ ہے نا وہ آدھی قیمت پر تم نے بیچنا ہے. یہ فرما کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا وہاں سے تشریف لے گئے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہو کے واپس آئے اور اس سے پوچھا غلام سے کہ بھئی اونٹوں کا کیا بنا, تو اس نے بتایا کہ حضور میں نے اونٹ جو ہے وہ سیل کر دی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس لنگڑے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا بنا, وہ کتنے کا سیل کیا. تو اس نے کہا حضور جلدی میں مجھے یاد نہیں رہا, میں نے وہ بھی جو ہے نا وہ پوری اماؤنٹ میں سیل کر دیا, جتنے کے باقی بیچے اتنے میں بیچ دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ فوراً سے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس قافلے کے پیچھے گئے. شاہ جی وہ قافلہ جو ہے نا وہ یمن سے آیا تھا, تجارتی قافلہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں راستے میں روکا اور انہیں بتایا کہ اس میں ایک جو اونٹ ہے وہ لنگڑا آ گیا اور غلطی سے جو ہے وہ غلام نے آپ سے اس کی پوری رقم وصول کی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی رقم جو تھی نا وہ انہیں واپس کی. بڑے متاثر ہوئے وہ. انہوں نے بتایا کہ جب ہم یمن سے روانہ ہوئے نا تجارت کے لیے تو جو وہاں کے تاجر تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ تم نے صرف ایک شخص سے جا کے نا تجارت کرنی ہے وہاں پہ, کیونکہ جو وہ کہتا ہے نا وہی وہ کرتا ہے اور ان کا نام جو ہے وہ محمد ہے. یہ تھی شادی کریڈیبلٹی, یہ ہے ایمانداری. اب اس کا فائدہ دیکھیں کتنا ہوا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ نبوت کا اعلان کیا تو یمن سے جو سب سے پہلا قافلہ آیا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی, آپ کا کلمہ پڑھا, وہ یہی قافلہ تھا.